السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک فلسطین کی تاریخ، یعنی فلسطین کے بننے سے لے کر آج تک جتنے بھی ادوار آئے ہیں اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جتنے بھی اختلافات آئے ہیں وہ سب بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہسٹری آف فلسطین۔ فلسطین کی تاریخ ایک بہت ہی قدیم اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ فلسطین دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں سے تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے جنم لیا۔ فلسطین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے، جن میں قدیم مصری، قدیم اسرائیلی، فارسی، مقدونی، رومی، اسلامی اور صلیبی حکمران شامل ہیں۔ اب قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں۔ قدیم زمانہ رومی سلطنت نے 63 قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر یہودا رکھا۔ یروشلم کی تباہی اور یہودیوں کے منتشر ہونے کا باعث بنے، جس سے یہودیوں کا سی ای 132، 136 اور سی ای 66-73 یہودی رومن جنگیں ڈایاسپورا شروع ہوا۔ بازنطینی اور ابتدائی اسلامی دور۔ اس کے بعد بازنطینی اور ابتدائی اسلامی دور کا بات کرتے ہیں۔ رومی حکومت کے بعد فلسطین بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عیسوی 638 میں عرب مسلمانوں نے خلیفہ عمر کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس سے خطے میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد صلیبی دور آیا۔ صلیبی دور 1099 سے لے کر 1187 تک تھی۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کے لاطینی سلطنت قائم کی۔ ایک مسلم رہنما صلاح الدین نے 1187 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد عثمانی حکومت آئی۔ عثمانی حکومت 1517 سے لے کر 1917 تک تھی۔ فلسطین 400 سال سے زائد عرصے تک عثمانی حکومت کے تحت رہا۔ اس دوران مقامی آبادی میں عرب، یہودی اور عیسائی شامل تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ دیکھا گیا، جو صہیونی تحریک کی وجہ سے چلی، جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی۔ برطانوی مینڈیٹ۔ اس کے بعد برطانوی مینڈیٹ ہوئی۔ برطانوی مینڈیٹ 1917 سے لے کر 1948 تک تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس دوران یہودی تارکین وطن اور عرب باشندوں کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ بنا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت فلسطین کو الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں تشدد شروع ہوا۔ اس کے بعد اسرائیل کا اعلان آزادی ہوئی 1948 میں۔ 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گورین نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہوئے۔ سن 1947 میں اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ 6 روز جنگ لڑی اور فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطین کے بیشتر علاقے پر قابض ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس مختصر مگر اہم تنازع کے دوران مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں نے اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے متعدد جدوجہد کی ہے، لیکن انہیں اسرائیل کی فوجی طاقت اور امریکہ کی حمایت کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج بھی فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیمپوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر رہ رہے ہیں۔ فلسطینی مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے اور مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ایک المناک تاریخ ہے، جس میں فلسطینیوں نے بہت ظلم اور ستم برداشت کیا ہے، لیکن فلسطینیوں نے اپنی آزادی اور اپنا حق خود دار ادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ مسئلہ فلسطین۔ اس کے بعد مسئلہ فلسطین کی وضاحت کرتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے شروع ہوا، جب لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجرین بن گئے۔
اسرائیل نے فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ فلسطینی اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق ہے اور اسرائیل کو بھی اپنے وجود کے حق کا احترام کرنا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے جس میں لاکھوں فلسطینی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے، اپنی زمین پر قبضہ کرنے اور آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ مسئلے کے حل نہ ہونے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مزید تناؤ اور جنگ کا خطرہ رہے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی برادری کو فلسطین اور اسرائیل دونوں فریقین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ فلسطین کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے لیکن اس کا حل ناممکن نہیں ہے۔ دونوں فریقین کی سیاسی مرضی اور عالمی برادری کی حمایت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے تنازعات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ایک طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے تنازع ہے جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے جاری ہے۔ اس تنازع کی بنیادی وجہ فلسطین کے علاقے پر دونوں قوموں کے تاریخی اور مذہبی دعوے ہیں۔ اسرائیل کا قیام اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے کے تحت ہوا تھا جس میں فلسطین کو دو ریاستوں، ایک یہودی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی، تاہم عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ چڑھ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی اور فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجرین بن گئے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق دیا جائے، تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنا ہوگا تاکہ اس تنازع کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ تو دوستو، میری ویڈیو یہاں تک تھی، آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔